بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پالیٹکس باکس میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک پالیٹکس باکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پالیٹکس باکس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ سپریم کورٹ نے کل ایک عبوری حکم اس وقت جاری کیا کہ حمزہ شہباز شریف کو پرانی حالت کے اندر جو 1 مئی کا سٹیٹس تھا اس پہ بحال کر دیا گیا، یعنی انہیں ایک ٹرسٹی بنا دیا گیا ہے۔ اس وقت وہ وزیر اعلیٰ نہیں بلکہ وزیر اعلیٰ یا وزارت اعلیٰ جو ہے وہ ان کے پاس اس وقت ایک امانت ہے اور وہ اس کے ایک ٹرسٹی ہیں۔ اس وقت جو سپریم کورٹ کا ابتدائی طور پر فیصلہ سامنے آیا، اسی کے فوری بعد یہ چلانا شروع کر دیا ہے، چیخنا شروع کر دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اراکین کی طرف سے، پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ممبران ہیں ان کی طرف سے، پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں ان کی طرف سے ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ ہم خیال بینچ نامنظور ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کون سی ایسی وجہ اچانک سامنے آ گئی ہے جس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون اب اس حد تک آگے آ گئی ہے کہ وہ عدلیہ کے خلاف براہ راست اس وقت اس نے جنگ شروع کر دی ہے۔ اگر اب سے کچھ دن پیچھے چلے جائیں، بلکہ 1-2 دن پیچھے بھی چلے جائیں، تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اراکین اس وقت یہ درس دیتے ہوئے دکھائی دیتے تھے کہ اداروں کا احترام ہونا چاہیے، اداروں کی عزت ہونی چاہیے، اداروں کی توقیر ہونی چاہیے۔ یہ وہی پاکستان مسلم لیگ نون ہے کہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو تب بھی اس کی یہی روش تھی، اداروں کے خلاف اس وقت بھی اس کی جنگ جاری تھی، اداروں کے خلاف اس وقت بھی الزامات لگائے جا رہے تھے، لیکن وہی ادارے جب حرکت میں آئے، رات کے وقت عدالت لگی، عمران خان صاحب کو گھر بھیج دیا گیا، تو پھر ان اداروں کی عزت پاکستان مسلم لیگ نون کے نزدیک بڑھ گئی۔ اب یہ چلتی رہی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، یہ پرسوں تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا ہے اور اداروں کی توقیر کا، اداروں کی عزت کا درس جو ہے وہ دیا جاتا رہا ہے۔ لیکن اچانک سے پھر پاکستان مسلم لیگ نون نے اب یو ٹرن لیا ہے، ایک دفعہ سے پھر اداروں کے خلاف اس وقت جنگ شروع ہو گئی ہے۔ مریم صاحبہ کا جو بیان ہے وہ انتہائی اس حوالے سے اہمیت کا حامل بھی ہے اور خطرناک بیان بھی ہے، جن کا یہ کہنا تھا کہ اب وہ کبھی بھی سرنڈر نہیں کریں گے، یعنی واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ اب جو سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے بالکل سرنڈر نہیں کرنا ہے، سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے بالکل بھی نہیں رکنا ہے۔ یہ وجہ کیوں ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک دم سے اس سطح کی ایجیٹیشن پہ آ گئی ہے، اس سطح کی ریزسٹنس پہ آ گئی ہے، مزاحمت پہ آ گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون؟ کیا یہ اچانک ہوا ہے؟ اس کی کوئی ایسی وجہ ہے کہ یہ کل کا جو فیصلہ ہوا ہے اسی کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون ایک دم سے اداروں پہ غصے پہ آ گئی ہے، یا پھر یہ پہلے سے طے شدہ منصوبہ ہے؟ یہ کل کی وجہ نہیں لگتی، یہ کل کی جو حمزہ شہباز کے حوالے سے ابھی ابتدائی فیصلہ آیا، ابھی اس کے کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا ہے، یہ اس کی وجہ لگتی نہیں ہے۔ اس کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا، 17 جولائی کو اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ 17 جولائی کو پی ایم ایل این کو یہ توقع تھی کہ وہ بہت زیادہ نشستیں حاصل کر لے گی، وہ اپنا سکہ جما لے گی، پاکستان تحریک انصاف کو وہ یہیں سے رگڑ دے گی۔ یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی مسلم لیگ نون کی ایکسپیکٹیشنز تھی، یعنی 17 جولائی سے قبل، یعنی 16 جولائی سمجھ لیں، یا پھر 17 جولائی کو 5 بجے شام تک آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اس سطح پہ تھی۔ جیسے رزلٹ آنا شروع ہوئے، جیسے ہی ضمن انتخابات کے نتائج آنا شروع ہوئے، اسی وقت سے پاکستان مسلم لیگ نون کے تیور اب بدل گئے۔ اب انہیں لگا کہ ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، ان کی مقبولیت بالکل کم ہو چکی ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اس وقت لگا۔ لیکن اسی وقت ہی یہ تیور بھی بدلنا شروع ہو گئے تھے۔ اب ان کو یہ خیال تھا کہ کہیں نہ کہیں سے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فیورٹزم ہے، پاکستان تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں سے کوئی مدد دی جا رہی ہے، کہیں نہ کہیں سے پاکستان تحریک انصاف کو اوبلائج کیا جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے پاکستان تحریک انصاف کو اوپر لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب یہ سارے انتظامات اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے پاس تھے، پنجاب پولیس کر رہی تھی،
عملہ بھی وہیں سے تعینات کیا گیا تھا، لیکن ایک انجانے کا خوف تھا جو اس وقت بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے سامنے اس وقت موجود تھا، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے اسی وقت سے حمزہ صاحب کا الیکشن یہ 22 تاریخ کو ہوا ہے، لیکن یہ 17 کی رات سے ہی سر جوڑ کے بیٹھ گئے تھے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ 17 جولائی کی رات سے ہی یہ پریشانی تھی، اور 17 جولائی کی رات سے ہی یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اب ہم نے مزاحمت کرنی۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی ایک سیاسی شہید کے طور پر سامنے آنا چاہتی ہے، اب وہ اپنے تاثر دینا چاہتی ہے، پورے قوم کو تاثر دینا چاہتی ہے، پی ایم ایل این کے ورکرز ہیں ان کو تاثر دینا چاہتی ہے، پی ایم ایل این تو نہیں کہوں گا بلکہ پی ڈی ایم کے جو ورکرز ہیں ان کو یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ دراصل اب بھی اسٹیبلشمنٹ، اب بھی جو ادارے ہیں وہ اسے سپورٹ نہیں کر رہے، اور اس کی شکست میں بنیادی کردار انہی کا ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل ایک حقیقت پہ مبنی ہے کہ یہ انتخابات پی ایم ایل این کی حکومت کے اندر ہوئے، یہاں جو مداخلت ہے اس کے کہیں سے بھی کوئی شواہد نہیں ملے، اور نہ ہی یہ الزامات لگائے گئے پی ایم ایل کیو کے، پی ایم ایل این کے، پاکستان تحریک انصاف کے، پی پی، کسی طرف سے بھی کوئی الزامات اس دن سامنے نہیں آئے۔ ہم نے خود بھی کئی حلقوں کا اس دن وزٹ کیا، لیکن کہیں سے بھی کسی نے کوئی الزام نہیں لگایا کہ جی یہاں دھاندلی ہو رہی ہے، یہاں کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ تو یہ بات بالکل طے ہے کہ اس دن معاملات بالکل ٹھیک تھے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس اب اس کے سوا آپشن کوئی نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے، جس طرح جب بندہ کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے ادھر پیر مار ادھر ہاتھ مار، مطلب پوری کوشش وہ کرتا ہے، لیکن وہ بچا پاتا ہے یا نہیں بچا پاتا یہ تو میٹر بعد کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہی صورتحال ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی آتا ہے انہیں کوئی اس بات سے غرض نہیں ہے، انہیں صرف غرض اس وقت اس بات سے ہے کہ ان کی حکومت یہ بحال رہ جائے، یا پھر وہ سیاسی شہید بن جائے، وہ قوم کی نظروں کے اندر بن جائے کہ شاید انہیں دانستہ طور پر دور رکھا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کوشش ان کی مجھے تو کم از کم مجھے لگتا ہے کہ یہ کوشش بالکل ناکام ہوتی اس وقت دکھائی دے رہی ہے۔ اور کل بھی جب پی ایم ایل این کے رہنماؤں نے اس حوالے سے جب الزامات کی بوچھاڑ کی ہے تو اس کے بعد بھی عوامی رد عمل کوئی ان کے لیے زیادہ سازگار نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این اس وقت اداروں سے صرف اس وجہ سے ٹکرا رہی ہے کہ اسے اقتدار جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ بڑا منصوبہ تھا جو لاہور کے اندر بنایا گیا تھا، آصف علی زرداری صاحب جنہوں نے چودھری شجاعت کے گھر ڈیرے ڈال رکھے تھے، اور تمام تر مولانا فضل الرحمان صاحب یا پھر پی ڈی ایم کی جو دیگر قیادت ہے ان کی ساری توجہ اس وقت صرف حمزہ شہباز کو بچانے کے لیے تھی۔ اب حمزہ شہباز کو بچانے کے لیے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا، چودھری شجاعت حسین کا جو لیٹر لے کے آئے، یہ لیٹر، یہ جو ان کی بڑی محنت تھی، بہت زیادہ ان کی محنت لگی ہوئی تھی، یہ انہیں ایک پل کے اندر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور اب ایک اتنی فرسٹریشن پھیلی ہوئی ہے، مایوسی پھیلی ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رینکس کے اندر کہ اس وقت انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا بیان دیں، اور اسی افراتفری کے اندر، اسی پریشانی کے عالم کے اندر ان سے ایسے الفاظ نکلتے جا رہے ہیں جو براہ راست اداروں کے اوپر حملہ ہے۔ اور یہ صورتحال بہت زیادہ اس وقت تشویشناک ہے۔ آنے والے جو کچھ دن ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کل کا جو دن ہے اس میں اور بھی الزامات کی بوچھاڑ آئے، لیکن یہ بوچھاڑ بھی مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے کچھ سازگار نہیں ہوتی جا رہی۔ علیم جے چودھری کو اجازت دیجیے،